السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وعن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب اللہ ورسولہ۔ قال علیہ الصلاة والسلام من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤد امانتہ اذا اؤتمن وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے صاحب خانہ محترم جناب نصیر الدین صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی اور دین کی نسبت پر کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ ویسے بڑا اچھا ہوتا کہ ماشاءاللہ ہر چیز کا جب نظم کیا گیا تھا تو کہیں میدان میں یا روڈ پر نیچے اگر یہ پروگرام ہوتا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنے کا موقع بھی ملتا اور بآسانی لوگ پروگرام میں علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے آ سکتے تھے۔ بہرحال آئندہ اس کی امید کی جائے۔ دو باتیں خاص طور پر سامنے ہیں اور اگر موقع ملے تو ضمناً ایک تیسری بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی مظہر الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اور آج کے اس پروگرام کے جو منعقد کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ الحمدللہ بچے کا قرآن کریم آج یا گزشتہ کل مکمل ہوا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی اور جن بنیادی مقاصد کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یعلم الکتاب بھی ہے، تعلیم کتاب۔ اور تعلیم کتاب کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو پڑھنا۔ قرآن کریم یہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، کتاب ہدایت اور انتہائی پاکیزہ اور مقدس اور محترم کتاب ہے۔ اس کتاب کی فضیلت پر اور اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت پر جتنی باتیں بیان کی جائے یقیناً کم ہے۔ موقع نہیں کہ اس کی تفصیلات میں جایا جائے، البتہ اتنی سی بات ضرور کر دوں۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، کہ جو
قرآن کریم کو یاد کرے گا اور قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرے گا، اس یاد کرنے والے حافظ کو، عمل کرنے والے عامل قرآن کو اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملے گا، اس کا اندازہ تو آپ بعد میں کریں گے، کسی اور روایت کی روشنی میں موقع ملا تو کر لیں گے، لیکن اس حافظ بچے کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربہ ارب انسانوں کے مابین بیچ میں ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ایک بہترین کیپ یا ہیلمٹ پہنایا جائے گا، اور جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ جو ماں باپ کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، میں اس کی روشنی میں جناب نصیر الدین صاحب سے اور اپنے تمام ان نوجوان ساتھیوں سے جو صاحب اولاد ہیں یا انشاءاللہ آئندہ صاحب اولاد ہوں گے، ان سے میں یہ درخواست رکھوں گا کہ اپنے بچے کو آپ اسکول پڑھائیے، آپ جو کچھ بھی پڑھانا ہے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہو یا اور اونچی سے اونچی تعلیم جو بھی دلوانا ہے دلوائیے، لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیے، کم سے کم یہ سوچ کر کہ یہ زندگی تو پتہ نہیں کتنی پاک اور کتنی شرارت میں یا کتنے گناہوں کے کام میں گزر رہی ہے، اور نہ جانے کتنا حلال و حرام جان بوجھ کر کیا، انجانے میں کیا، کم سے کم اللہ کے یہاں جب حاضری ہوگی اس وقت کی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور اللہ کے یہاں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو میں حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ اس حافظ قرآن کے بچے کے صدقے اور وسیلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جناب نصیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ سے ڈائریکٹ میں یہ درخواست کروں گا، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ صاحب اولاد بنایا، کم سے کم 3 یا 4 لڑکے ہیں، اور لڑکوں کی اب عمر شاید نہیں رہی کہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا سکے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے میرے علم کے مطابق، کم سے کم اس کو آپ مدرسے میں داخل کیجئے، حافظ قرآن بنائیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کا بھی اللہ نے آپ حضرات کو نوازا ہے، آپ حضرات کی ماشاءاللہ بڑی پہنچ بھی ہے، اور اپنے بچے کو اونچی سے اونچی تعلیم بھی دلا سکتے ہیں۔ اب پہلے حافظ قرآن بنائیے اور انشاءاللہ اس کے بعد عصری تعلیم کا آپ نظم کریں گے۔ میں آپ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آج جب آپ نے اتنے سارے علماء کرام کو بلایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہ میں علماء کا ایک احترام ہے، علماء کی آپ تعظیم کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو بھی اس لائق بنائیں کہ آپ بھی تعظیم کریں گے، اور آپ نے جس طرح سے دوسروں کے عالم بچے کی تعظیم کی، آپ کے عالم بچے کی دوسرے حضرات بھی تعظیم کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس قرآن کریم کے سلسلے میں میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، آج یورپی دنیا جو مخالفت کرنے والے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب 9/11 کا حادثہ ہوا تھا، امریکہ کے پینٹاگن پر حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک ہوا چلی، اور ہوا یہ چلی کہ آخر اس طرح سے ان کے بقول مسلمان اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کیوں کرتا ہے، اسلام مذہب میں کیا بات ہے، کیا خاص پوائنٹ ہے، اسلام کا مطالعہ کیا جائے، اس کا اسٹڈی کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اس وقت میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ
فرنچ زبان میں جو قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے ترجمے تھے وہ فرانس یعنی پیرس کی مارکیٹ میں کم پڑ گئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے قرآن کریم کو خریدا اور اس کا شروع سے لے کر اخیر تک مطالعہ کیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک تاثیر ہے کہ جو قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے بہنوی اور اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مارا پیٹا گالی گلوچ کیا، لیکن جب ان کی بہن نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ان کو سنایا تو جو اپنے بہنوی اور بہن کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا قرآن کریم کی آیت کو سن کر اللہ کے فضل سے وہی اسلام میں داخل ہوتا ہے، دائرے ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کہلانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو فرانس کے لوگوں نے جب پڑھا، پیرس کے لوگوں نے جب پڑھا تو روزانہ کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو آج فرانس میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا بظاہر سبب بنی ہے۔ اگر موقع ملا تو اس پر بعد میں بات ہوگی، میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سینے سے لگائیے۔ دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کو سینے سے لگا رہی ہے، اور سینے سے لگانے کا نتیجہ اور ریزلٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اور اسلام دن بدن لوگوں کے دلوں میں پہنچ رہا ہے، لوگ اسلام کو جوک در جوک قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ بالکل صحیح کہا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے میں نے صرف 2 پیغام دیا۔ نمبر 1، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، خود قرآن کو پڑھیے، اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا ماحول بنائیے۔ خدا نخواستہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک وقت نکالیے، پاک صاف ہو کر، اور قرآن کریم کے سطر پر، اس کے حروف پر آپ اپنی انگلی کو پھیریے اور اللہ سے دعائیں کیجئے، اے اللہ آپ میرے لیے موقع نکالیے کہ میں بھی آپ کے کلام کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں اور دوسروں کو جا کر قرآن کریم کی باتیں بتاؤں، دوسروں کو قرآن پڑھنے کی میں بھی تلقین کروں۔ ایسا بھی کیجئے۔ اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں موقع نکال سکتے ہیں، آج کل پر تقریباً سب لوگوں کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہے، کوئی ایک وقت خاص کیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت سنیے، قرآن کریم کا ترجمہ سنیے، ماشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کے موبائل میں مل جائے گا۔ موقع ملے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہندی زبان میں، انگلش لینگویج میں آپ کو آسانی سے ملے گا۔ کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا، اس کا میننگ لکھا ہوا ملتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آپ SMS کیجئے، آپ کو دعوت دین کا بھی ثواب مل جائے گا۔ نہیں گئے 3 دن کی جماعت میں، نہیں گئے چلے میں، آپ نے اپنے بھائیوں کے پاس، مسلمان بھائیوں کے پاس، غیر مسلم بھائیوں کے پاس اس موبائل کے ذریعے دعوت کا کام کیا، انشاءاللہ دعوت کی ساری فضیلتیں آپ کو مل جائے گی۔ دین آسان ہے، الدین یسر، اس لیے قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج چونکہ 12 ربیع الاول کا دن گزرا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن چاہے دل سے ہو چاہے زبان سے ہو، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے یاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں، ہمارے سینے میں موجود ہے۔
اور جو ہم اور آپ محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے، آج میں نے مسجد کے بیان میں کہا، روایت میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، ہر کوئی اپنی فکر میں اور اپنے ہی دھن میں مست ہوگا، دوسرے کی فکر کرنے کی اس کو توفیق بھی نہیں اور ذرہ برابر اس کو فرصت بھی نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سارے کے سارے انبیاء کرام بھی پریشان حال ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی، پتا نہیں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کا مواخذہ ہو جائے، حساب ہو جائے اور آج مجھ کو بھی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا، پورے جہان کے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ایک شخصیت اور انہی کی ایک ایسی ذات ہوگی، اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اور یہ صدا لگا رہے ہوں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اگر فکر ہوگی تو اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی، اور امت یہ علماء کرام بھی امت ہے، حفاظ بھی امت ہے، حدیث پڑھانے والے ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، حافظ قاری محدث مفسر ہی صرف آپ کی امت میں نہیں، بلکہ اس دنیا میں اگر کسی نے دغابازی کا کام کیا تھا، کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، پوری زندگی جو شراب میں مست رہا، پوری زندگی جو جوا کھیلنے میں مشغول رہا، پوری زندگی جس نے کذب بیانی سے جھوٹ بولنے سے کام لیا، پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان تھا، اس دن امتی میں وہ بھی داخل ہوگا جیسے ایک عالم کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، جیسے ایک مفتی کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، اسی طرح سے اپنی امت کے اس بے نمازی کی فکر ہوگی، شرابی جوا کھیلنے والے کی بھی فکر ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری اور آپ کی فکر کریں گے، لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو 100% اختیار کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں۔ آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام یقیناً اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ ہم کو، آپ کو، پروگرام کرانے والے کو، ان کے گھر کے مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا اس کو سوچیں، محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول آیا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے درود بھیج دیا، یا اور کوئی خاص موقع آئے گا میلاد کر لیں گے، سیرت کے جلسے کرا لیں گے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی تقاضا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہرگز اتنا معمولی تقاضا نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پڑھی، کیا ہے محبت اور نبی کی محبت اپنے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے، اس روایت میں اسی کو بیان کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، اور جب وضو فرما رہے تھے تو آپ کے وضو کا پانی یقیناً زمین پر گر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو وہاں موجود تھے، وہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، یا گرنے کے بعد بھی اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کو اپنے بدن پر ملتے تھے، جیسے عورتیں کریم اپنے چہرے پر ملتی ہے،
بوڈی لوشن اپنے شریر پر ملتی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے پانی کو اپنے بدن پر مل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ ارے تم لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم میرے استعمال کیے ہوئے یوز کیے ہوئے پانی کو اپنے بدن پر مل رہے ہو؟ تمہاری عقل تو ٹھکانے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام صرف اور صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے واسطے سے اللہ پروردگار کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی اس سے محبت کرے، تو یاد رکھو یہ پانی اپنے بدن پر ملنے سے یہ بات حاصل نہیں ہوگی، یہ 12 ربیع الاول کا جلسہ کرا دینے سے، نبی کا نام آیا درود پڑھ لینے سے، صرف ان کاموں سے نبی کی محبت اور عشق پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ یہ حدیث کی بات بتلا رہا ہوں، یہ میں اپنی یا مفتی صاحب کی، صدر صاحب کی بات نہیں بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو میری محبت دل میں پیدا ہوگی۔ نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جب بولو جو بولو، خبردار خبردار کبھی بھی جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سچ بولے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ سچ بولے، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ سچ بولے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سچ بولے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سچ بولے، اگر ملازم ہے تو آقا کے ساتھ سچ بولے، آقا ہے ملازم کے ساتھ سچ بولے، دکاندار اپنے کسٹمر کے ساتھ سچ بولے، کسٹمر اپنے دکاندار سے سچ بولے، اگر بیوپاری ہے وہ بھی سچ بولے، سروس مین ہے وہ بھی سچ بولے، نمازی ہے وہ بھی سچ بولے، بے نمازی ہے وہ بھی سچ بولے، جواری ہے وہ بھی سچ بولے، جو بھی ہے وہ سچ بولے، سچ بولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اب ذرا ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ آج بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بولتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کا عشق اور نبی کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وقت نہیں کہ تفصیل میں جایا جائے، جھوٹ بولنے کی کیا قباحت ہے، کیا خرابی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس بات میں جایا جائے۔ بس میں تو یہ کہوں گا کہ اگر واقعتاً اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت میں خیانت مت کرو۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ کسی نے 10-20 روپے 150 یا لاکھ 2 لاکھ روپے دیا تھا رکھنے کے لیے اور جیسا رکھنے کے لیے دیا تھا ویسا واپس کر دیں، کیا صرف یہی امانت ہے؟ میرے بھائیوں یقیناً یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ تو امانت کا بالکل معمولی مفہوم ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ پورا شریر، پورا جسم یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے کان سے ان باتوں کو نہ سنیں جن باتوں کے سننے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے وہ کام نہ کریں، اپنے پیر سے وہ کام نہ کریں، اور شریر کے ہر حصے سے، کسی بھی حصے سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام کے کرنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور اللہ پروردگار ناراض ہو جائے۔ یہ ہے امانت کا بہت وسیع مفہوم اور بہت بڑا مفہوم۔ اب ہم اپنے آپ کو جھانکیں، ہم اپنے آنکھ سے کیا موبائل لیا 10-20 ہزار کا، رات گزر جاتی ہے،
رات اپنے بیڈ روم میں پہنچنے کے بعد دعا درود پڑھ کر سونا ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ آئی پی ایل میچ ہو رہا ہے، کس کا میچ ہے، کتنا اسکور ہوا، کس نے کتنے چھکے لگائے اور کس نے کس اسٹائل سے بولنگ کیا، یہ دیکھتے دیکھتے رات کا لمبا حصہ گزر جائے گا۔ اس سے فراغت ہوگی، پوری دنیا کا چکر لگے گا، گوگل پہ، یوٹیوب پہ اور نہ جانے کس پہ جا کر ہم اور آپ رات بھر گناہیں کریں گے۔ رات میں گناہ کرنے والا دن میں نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ جس کی رات اچھی ہوگی اس کا دن اچھا ہوگا، جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر اچھا ہوگا، اور جس کا باطن گندا ہے، جس کی رات گندی ہے، اس کا دن اچھا نہیں ہو سکتا۔ اذان ہو رہی ہے یہاں تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو امانت داری، یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظام۔ ہمارا بچہ ڈر لگتا ہے ہم اس کو کچھ نصیحت کریں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ باپ نماز کے لیے جا رہا ہے، ماں مصلی پر بیٹھ رہی ہے، لیکن اپنے بچے کو نماز کے لیے نہیں کہہ پاتا ہے یا ماں نہیں کہہ پاتی ہے، کہیں بچہ یا بچی ناراض نہ ہو جائے، کہیں دو چار جملے ہم پر نہ کس دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچے کے ساتھ امانت داری کا معاملہ نہیں کیا۔ اگر آج بچہ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم نمازی، ہمارا بچہ اگر بے نمازی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظم نہیں کیا۔ یاد رکھیے، دنیا جس طرح سے بدل رہی ہے، حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں، وہ بچہ جس کی آپ نے دینی تعلیم و تربیت کا نظم نہیں کیا، جس بچے کے لیے خون پسینہ ایک کیا، جس بچے کی محبت میں گھر بار کو چھوڑا، جس بچے کے کھانے کی فکر میں باپ اپنے ماں باپ کو، اپنی پیاری سی بیوی کو چھوڑ کر کوئی سال دو سال کے لیے بمبئی، بھیونڈی، احمد آباد، حیدرآباد اور نہ جانے کہاں کہاں کی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اگر آپ نے اس کے لیے پیٹ بھرنے کا نظم کیا لیکن اس کی تعلیم و تربیت کا نظم نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی قبر پہ جا کر وہ بچہ لات تو مارے گا لیکن آپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں بچہ آپ کا رہے، مرنے کے بعد بھی بچہ آپ کا رہے، تو اس کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیجئے۔ ایک پیٹ پتھر باندھ لیجئے، ایک وقت کم کھانا کھائیے، ہفتے میں گوشت کھاتے ہیں 2 ہفتے میں گوشت کھائیے، لیکن اپنے بچے کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا نظم کیجئے۔ یہ بھی امانت داری میں داخل ہے۔ یہ دین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ ہمارے گاؤں میں، سماج میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ویوہار کرتے ہیں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے سامنے بھی ہم دین کی باتیں پہنچائیں۔ دین کی باتیں پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر ہم اس کو کہیں گے مسلمان ہو جاؤ، وہ ملے اس کو سلام دعا کریں، اس کو سلام کریں۔ سلام کرنے کا جو طریقہ ہے علماء کرام آپ کو بتائیں گے، اس کی خبر لیں، ضرورت محسوس کریں تو ان کے پاس اچھی اچھی باتیں بذریعے میسج، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ جیسے بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اچھی باتیں بھیجیے۔ نمبر 2، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی وہ ہے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ پڑوسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے پڑوسی، مفتی صاحب ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں، اس سائڈ میں بھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے یہ پڑوسی ہیں، مجلس کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کریں۔ اپنے گھر کے بغل میں جن کا گھر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پڑوسی یہودی تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی قوم ہے تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب اچھا کھانا پکتا تھا، جب گوشت وغیرہ پکتا تھا تو سب سے پہلے اپنے یہودی پڑوسی کے گھر میں بھیجتے تھے
کسی نے کہا الیہودی اصلحک اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودی کے گھر میں آپ گوشت بھیج رہے ہیں، کھانا بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ بھی ہمارے پڑوسی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، موقع نہیں کہ اس تفصیلات میں یعنی اس کی تفصیل میں جایا جائے۔ تو پڑوسی آپ کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ ہم اپنی ماں، بہن اور اس گاؤں سماج کی تمام عورتوں سے یہ کہیں گے، اللہ کے واسطے آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے۔ کوئی اگر آپ کو تکلیف دے دے تو فوراً ان کی تکلیف سے عاجز آ کر ان کو بد دعا مت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ گالیاں دینے والوں کو بھی آپ نے دعائیں دی، کیچڑ پھینکنے والوں کو بھی آپ نے ان پر پھول برسایا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی آپ نے ضرورت پڑنے پر معاف بھی کیا، ضرورت پڑنے پر اس کو سزا بھی دی۔ آپ نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ لہذا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ 3 کام ہے۔ تفصیلات میں جائیں تو بات بڑی لمبی ہوگی، بہت ہی مختصر کے ساتھ یہ تیسرا گویا کہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کیجئے، سچ بولیے۔ نمبر 2 امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریے، امانت میں خیانت نہ کیجئے، اور نمبر 3 پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ضمناً ایک بات بھی بتا دی جائے گی، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، غالباً اذان ہو چکی ہے، 7:30 بجے جماعت ہے اور اس سے پہلے دعا ہونی ہے۔ بس 1 منٹ میں صرف اتنی سی بات کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں پر بڑی ہی آزمائش کی گھڑی آئی ہے۔ فرانس کے راشٹرپتی، وہاں کے پریزیڈنٹ نے باضابطہ حکومتی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، کر رہے ہیں، اور بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہاں کی وزارت خارجہ نے اور باضابطہ یہاں کی گورنمنٹ نے فرانس کے راشٹرپتی کی حمایت کی، اس کی تائید کی، ان کا سمرتھن کیا، گویا کہ یہ حکومت بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے صف میں کھڑی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم دعائیں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے موبائل پر کسی اچھے عالم کی تقریر سیرت کے ٹاپک پر روزانہ کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ سنیں، دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں فرانس کی کوئی چیز، وہاں کی بنی ہوئی کوئی چیز اگر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بائیکاٹ کریں، مارکیٹ میں جائیں، وہاں کی بنی ہوئی چیز کو نہ خریدیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مشہور کمپنی ہے لو، اس کی وہ بسکٹ کے لائن سے بہت سارے ایٹم اس نے بنایا ہے، اور یہاں چھوٹے چھوٹے مارکیٹ میں بھی آپ کو ایک بسکٹ مل جائے گا اوریو بسکٹ بالکل نہ کھائیں، حرام سمجھ کے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس بسکٹ کا بنانے والا جو ملک ہے، اس ملک کے لوگوں نے اور وہاں کے صدر نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جہاں کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ہم وہاں کی بنی ہوئی چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ ایک کمپنی ہے ٹوٹل، یہ پیٹرول پمپ وغیرہ بھی کہیں کہیں پر ہے، ایسا پیٹرول پمپ میں ہم تیل نہ ڈلوائیں۔ شاید پاؤچ موبل وغیرہ کا ٹوٹل کمپنی کا ملتا ہے، دوسری کمپنی کا استعمال کر لیں، اس کمپنی کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اسی طرح سے مہندی وغیرہ آتی ہے گرینیئر کمپنی کا، یہ کمپنی بھی فرانس کی کمپنی ہے،
اس کمپنی کی بنی ہوئی یہ چیز ہے، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں اور اس کو ہم اور آپ استعمال نہ کریں۔ کینڈی، شاید چاکلیٹ وغیرہ بھی آتا ہے کینڈی کا، یا اور بھی کچھ آتا ہوگا، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اس کمپنی کا بھی کوئی سامان جو بھی ہو، ہم اور آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے اور آپ کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے دوستوں کے پاس کم سے کم اس طرح کا جو بیان ہے یا اس طرح کا جو میسج ہے خوب زیادہ سے زیادہ عام کریں کہ ہم فرانس کا، وہاں کی حکومت کا اور وہاں کے یعنی میڈ ان فرانس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتے ہیں اس میسج کو سوشل میڈیا پر خوب زیادہ عام کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔